میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے پیغام ربانی پہنچا دیا، امانت الہی کو ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی فرمائی، اور کما حقہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے رہے یہاں تک کہ انہیں موت آ پہنچی۔ اللہ تعالی رحمت نازل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اصحاب پر، اور قیامت تک آپ کی سنت و سیرت پر چلنے والوں پر۔ اما بعد، بے شک سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری چیز دین میں نئی بدعات ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ کے بندو، اوامر الہی بجا لا کر تقوی الہی اختیار کرو، منع کردہ اور زجر و توبیخ والے تمام کاموں کے ارتکاب سے باز رہو۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرتے دم تک تو مسلمان ہی رہنا۔ لوگوں، ذکر الہی تقرب کا افضل ترین ذریعہ، جلیل القدر اطاعت، عظیم ترین عبادت اور باقی رہنے والے نیک اعمال میں سے ایک عمل ہے جس سے درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے اللہ رب العزت نے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو، اور اللہ کے نزدیک سب سے عظیم اور پاکیزہ ذکر کلمہ توحید ہے، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ توحید اسلام کا شعار ہے جو اہل شرک اور اہل ایمان کے درمیان فیصلہ و فرق کرتا ہے، جو جنت کی کنجی ہے اور اس کا نرخ اور بھاؤ ہے۔ یہی کلمہ بندوں کو ان کے رب تک پہنچاتا ہے۔ مخلوقات کی تخلیق، رسولوں کی بعثت اور کتابوں کا نزول کا مقصد اسی توحید کے لیے ہی ان سب چیزوں کو نازل کیا گیا ہے اور انہیں مقرر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو وحی دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے کہ خبردار کر دو کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا مجھ سے ڈرو۔ اللہ کے بندو، کلمہ توحید اسلام کا قلعہ ہے، اس سے انسان اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ جو لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے وہ مجھ سے اپنی جان اور اپنا مال محفوظ کر لیں گے سوائے اس حق کے جو اسلام کی وجہ سے واجب ہوگا، باقی رہا ان کا حساب تو وہ اللہ کے ذمے ہے۔ یہ اسلام کے 5 ارکان اور ستونوں میں سے پہلا رکن اور ستون ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ بخاری اور مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ یہ سب سے پہلا فریضہ ہے جسے اللہ نے فرض کیا ہے، جس پر تمام آسمانی کتابوں کے علاوہ اللہ کے پیغمبر بھی متفق ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف ہم یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا صرف میری ہی عبادت کرو۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی دعوت دیتا رہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اللہ نے اس کلمہ توحید کی گواہی دی ہے اور اللہ کی گواہی ہی کافی ہے، اس کے علاوہ فرشتوں اور منتخب اہل علم نے بھی اس کی گواہی دی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تعالی فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، سب سے عظیم چیز جس پر دل عزم و ارادہ کرتا ہے، جس کا انسان قصد کر کے اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور انسان کے ہونٹوں سے ادا ہونے والا سب سے عظیم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ دنیا و آخرت میں انسان کی سعادت و نجات اور کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے، یہ اعمال کی قبولیت کی شرط ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پاکیزہ کلمہ ہے، سب سے عظیم عمل ہے، سب سے افضل قول ہے اور آخرت میں سب سے زیادہ ثواب کا حامل ہوگا۔ طلحہ بن عبید اللہ بن قریش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور سب سے افضل جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسے امام مالک نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمان اور زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور
ला इलाहा इल्लल्लाह को दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। और अगर सातों जमीनें और सातों आसमान एक मजबूत दायरे की तरह बन जाएं तो ला इलाहा इल्लल्लाह इन्हें तोड़ डालेगा। और मैं तुम्हें सुभान अल्लाह व बिहम्दिही का हुक्म देता हूँ क्योंकि ये हर मखलूक की तस्बीह है और इसी के जरिए मखलूक को रिज़्क दिया जाता है। मैं तुम्हें शिरक और तकब्बुर से मना करता हूँ। इसे इमाम अहमद ने रिवायत किया है। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा से ही एक और हदीस पर भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन तमाम मखलूकात के सामने मेरी उम्मत के एक शख्स को आवाज दी जाएगी, फिर अल्लाह ताला उसके सामने गुनाहों के 99 रजिस्टर खोल देगा। हर रजिस्टर की लंबाई ताहत निगाह होगी। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा क्या तू इसमें से किसी अमल का इनकार करता है? क्या मेरे लिखने वाले मुहाफिज फरिश्तों ने तुझ पर जुल्म किया? वो अर्ज करेगा नहीं है मेरे परवरदिगार। अल्लाह ताला फरमाएगा क्या तेरे पास कोई उज़र है या कोई नेकी है? तो वो मबहूत हो जाएगा और अर्ज करेगा ऐ मेरे रब नहीं है। अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ मेरे पास तेरी एक नेकी मौजूद है, आज तुझ पर कोई जुल्म नहीं होगा। फिर कागज का एक टुकड़ा निकाला जाएगा जिस पर कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु लिखा होगा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बहक नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल। तो अल्लाह ताला फरमाएगा इसे मिजान अमल के पास हाजिर करो। वो अर्ज करेगा ऐ अल्लाह गुनाहों के इन दफ्तरों के सामने इस छोटे से कागज की क्या हैसियत होगी? कहा जाएगा आज तुझ पर जुल्म नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर एक पलड़े में गुनाहों के 99 रजिस्टर रखे जाएंगे, दूसरे पलड़े में वो कागज का टुकड़ा रखा जाएगा तो रजिस्टरों वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा, ये कागज वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। बेशक अल्लाह ताला के नाम के मुकाबले में कोई दूसरी चीज वजनी और भारी नहीं हो सकती। इसे इमाम अहमद ने रिवायत किया है। मीजान में रखे गए अमाल में से सबसे भारी ला इलाहा इल्लल्लाह होगा और यही ईमान का सबसे अफजल शोबा भी है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान की 70 से ज्यादा शाखें हैं, या फरमाया कि ईमान की 60 से ज्यादा शाखें हैं जिनमें से सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है और सबसे कम ये है कि रास्ते से किसी तकलीफ दे चीज को हटा दिया जाए। और हया भी ईमान की एक शाख है। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। अल्लाह के बंदो अल्लाह के जिक्र से दिलों को राहत मिलती है, मुसाइब व मुश्किलात के बादल छटते हैं और मासियों गुनाह मिटते हैं। इरशाद बारी ताला है जो लोग ईमान लाते हैं और उनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन हो जाते हैं, याद रखो दिल अल्लाह के जिक्र से ही मुतमईन होते हैं। अल्लाह का कसरत जिक्र करो और ला इलाहा इल्लल्लाह पर हमेशा इख्तियार करने की कोशिश करो क्योंकि ये अल्लाह के नज़दीक सबसे पाकीज़ा अमल है और जो भी खैर और नेक अमल अल्लाह को पेश करोगे वो अल्लाह के पास पाओगे। जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स दिन में 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर कहे, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं, सारी बादशाहत उसी की है, हम सिर्फ उसी को सजावार है, वही हर चीज पर कादिर है। अगर ये कलिमा कह देगा तो इस शख्स को 10 गुना आजाद करने के बराबर अजर मिलता है, उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाती हैं, उसके 100 गुना मिटा दिए जाते हैं और ये कलिमात शाम तक पूरा दिन शैतान से उसकी हिफाजत का जरिया बन जाते हैं। और कोई शख्स इससे ज्यादा अफजल अमल नहीं कर सकता सवाए उस शख्स के जो इससे भी ज्यादा मर्तबा यही अमल करके लाए। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। अल्लाह के बंदो अल्लाह से डरो, कलमा तौहीद की कमा हक़्क़ुहु कदर करो, इसकी फजीलत को जानो, इसके नवाकिज़ यानी इसे खत्म करने वाले अमाल से बचो ताकि तुम्हें दुनिया व आखिरत में अमन व अमान हासिल हो सके। इरशाद बारी ताला है जो लोग ईमान लाए हैं फिर अपने ईमान को जुल्म और शिरक से आलूदा नहीं किया, जुल्म यानी शिरक से आलूदा नहीं किया, उन्हीं के लिए अमन व सलामती है और यही लोग राह रास्त वाले हैं। अल्लाह ताला मेरे और आप सबके लिए कुरान अज़ीम को बाबरकत बनाए, मुझे और आपको इसकी आयात और जिक्र हकीम से नफा पहुंचाए। जो मैंने बयान किया आप लोगों ने इस्तेमाल किया, मैं अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करता हूँ, आप लोग भी उससे बख्शिश तलब करो, यकीनन वो बहुत ज्यादा बख्शने वाला निहायत मेहरबान। तमाम तरीफे अल्लाह ताला के लिए हैं जो उसकी शाया निशान हो और दरूद व सलाम नाजिल हो नबियों और रसूलों में से उसके मुंतखब करदा रसूल पर, उनके आलो अस्हाब पर और उनके मुत्तबईन व मुहिब्बीन पर। अल्लाह के बंदो इंसान जितने भी अमाल सर अंजाम देता है उनमें से सबसे ज्यादा अज़ाब इलाही से बचाने वाला अमल जिक्र इलाही है और जिसने भी अल्लाह की रज़ा की खातिर इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है वो हमेशा हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। जैसा कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना बेशक मैं एक कलिमा जानता हूँ उसे जो भी इंसान सिद्क़ के दिल से कहता है फिर उसी अकीदे पर मरता है तो उस पर अल्लाह ताला जहन्नम की आग को हराम कर देता है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। और एक रिवायत में है अल्लाह ताला जहन्नम पर उस आदमी को हराम कर देता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है। इसे इमाम हाकिम ने रिवायत किया है। और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया और उसके दिल में जौ के दाने के बराबर भी ईमान है तो वो एक न एक दिन दोज़ख से जरूर निकलेगा। और इसी तरह
دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر خیر موجود ہو، اور دوزخ سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر موجود ہو۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ لوگوں، قیامت کے دن سب سے زیادہ نصیبے والا وہ شخص ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سفارش سرفراز ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سفارش کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول ہوگی، اور سفارش کیے جانے کا سب سے زیادہ حقدار وہ آدمی ہوگا جس نے اخلاص و یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اس کے بعد ذہن نشین کر لو کہ کلمہ توحید سب سے بہترین خاتمہ ہے۔ ایک مومن کو اسی پر ہی اپنے اعمال اور زندگی کے خاتمے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے اہل و عیال کو اسی کلمے کے ساتھ الوداع کہنا چاہیے، اور اس قریب المرض شخص کے آس پاس موجود لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسے کلمے کی ہی تلقین کرے تاکہ وہ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب المرض لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا یا جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ، ہمارا خاتمہ سب سے بہترین عمل پر فرمانا، ہمارا سب سے اچھا دن اس دن کو بنا دینا جس میں ہم تجھ سے ملاقات کریں گے، اور دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کو ہمارا آخری کلام بنا دینا۔ اے اللہ، تو اپنے ذکر، شکر اور حسن عبادت پر ہماری مدد فرما اور دنیا و آخرت کی زندگی میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ، تو ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، کفر کو، فسق و فجور اور نافرمانی کو ہماری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دے اور ہمیں رشد و ہدایت والا بنا دے۔ اے دلوں کے پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت طرف پھیر دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کو کجرونا بنا دینا، ہر ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، فرزندان توحید کی مدد فرما۔ یا اللہ، اس ملک اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنے ملکوں میں امن و امان عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور ملک کی قیادت کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق سے نواز، ان کی خصوصی مدد فرما۔ اے اللہ، تو انہیں صحت و عافیت عطا فرما۔ اے تمام جہانوں کے پالنہار، یا اللہ، تو انہیں اور ان کے نائب ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے دعاؤں کو سننے والے، اے ہمارے پروردگار، ہم سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، نعمتوں کے ظاہر ہونے سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہماری توبہ کو قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اور تمام صحابہ کرام پر رحمت نازل فرما۔